انبیاء کرام سے قبر کا سوال ہوتا ہی نہیں. اور یہ نظریہ کہ ارواح ان ابدان کے اندر بوقت سوال و جواب آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سدی کذاب کا قول ہے اور یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات درست نہیں. بلکہ اگر شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی فتح العزیز کے اندر فرماتے ہیں اگر یہ بات مانی جائے کہ روحیں پھر آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کے اندر پھر ایک نئی حیات اور نئی موت ماننی پڑے گی، نئی حیات اور نئی موت ماننی پڑے گی. یا پھر اگر وہ مر جائیں تو پھر یہ اجماع کے بھی خلاف ہے، نصوص کے بھی خلاف ہے. قرآن کہتا ہے ربنا امتا نسنتین، ربنا امتا نسنتین واحییتا نسنتین، اس لیے خلاف ہے. تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اس کو رد کر دیا اور مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو رد کر دیا. مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی اس کو رد کر دیا. لیکن ماسٹر کہتا ہے اگر یہ نہ مانا تو اہل سنت سے خارج، اہل سنت سے، کیونکہ وہ حیات کا یہی معنی سمجھتا ہے نا. یہ تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اگر آپ نے ساتھ دیا تو آج انشاءاللہ آخر تک مسئلہ کو حل کر کے اٹھیں گے. دعا کرو میرا گلا چل جائے. کیا بات میں نے بتائی؟ ماسٹر کی تحقیق سمجھ آ گئی. وہ کہتا ہے روحیں عام، تو میں نے یہ بھی بتا دیا. اب یہ ہے نور محمد ترنڈا محمد پناہ والے، یہ ان کی تفسیر. اب گالیاں تو میں نے نہیں دی نا، یہ کتابیں پڑھ کے سنانا یہ گالیاں ہیں. تو ہم جہاں بھی انہیں قرآن سنائیں یہ کہتے ہیں ہمیں گالیاں نکالی ہیں. کتابیں ان کی ہوتی ہیں تو یہ گالی. اب دیکھیں یہ گالی نور محمد صاحب دے رہے ہیں. نور محمد ترنڈا محمد پناہ والا اس قبر کی زندگی نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ انبیاء کرام سے سوال نہیں ہوتا، یہی اہل سنت کا مسلک ہے. یہ کس کا مسلک ہے؟ لیکن ماسٹر کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2، اس کے بعد اب ان کے عقیدے ذرا سنو کہ روح کس طرح آتی ہے. یہ جو روح آتی ہے کس طرح؟ مولانا سرفراز صاحب کی 3 عبارتیں تسکین الصدور کی وہ یہ بتاتی ہیں روح آ جاتی ہے پھر نکلتی کسی کی بھی نہیں، نہ انبیاء کرام کی اور نہ عام موتا کی، کسی کی نہیں نکلتی. لیکن اس کی جب تعبیر پہ آگے تفصیل پہ آگئے اب مسئلہ بن گیا. 32 صفحے دیکھنا تسکین الصدور کے، وہاں پر بات چل گئی ہے تعاد روح فی جسدہ، زور لگایا جا رہا ہے روح اس بدن کے اندر واپس آ گئی، روح اس بدن کے اندر واپس آ گئی. اور آپ کو تو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا حیات النبی پر. کیا عنوان ہوتا ہے؟ اور حیات انبیاء. واللہ العظیم یہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں ہے، یہ لوگوں کی تلبیس ہے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، یہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں، یہ حیات الانبیاء کا نہیں، یہ ابو جہل کی حیات کا مسئلہ ہے. کس کی حیات کا مسئلہ ہے؟ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے حیات الاموات، بلکہ یہ کتاب مولانا نور الحسن شاہ بخاری کی. اس نے صاف لکھا ہے ابتدائی صفحات میں کہ یہ مسئلہ حیات النبی کا نہیں، حیات انبیاء کا نہیں، حیات شہداء کا نہیں، بلکہ بات تو ہے عام مردوں کفار و مشرکین کی حیات کی، کفار و مشرکین کی. اور پھر یہ دوست جو دلیلیں دیتے ہیں تعاد و روح، یہ بھی کافر کے بارے میں ہے، اعادہ روح کافر کے بارے میں. تو اب ان لوگوں نے عوام کو متنفر کرنے کے لیے وہی بریلویوں والی پگڈنڈی استعمال کی. اب بریلویوں کا عقیدہ کہ علم غیب تو حضرت صاحب کا گدھا بھی جانتا تھا. ملفوظات احمد رضا میں لکھا ہے، ایک گدھے کا واقعہ لکھا ہے. اور مفتی احمد جار گجراتی کہتے ہیں چیل بھی جانتی ہے، چیل کا واقعہ لکھا ہے جال حق میں. اور جو بعد کے اندر کوا بھی وہ چیل ہی بن جاتی ہے تقریروں میں جا کر. تو وہ عقیدہ یہ ہے. اور کبھی کہتے ہیں پیروں کی بلیاں جانتی ہیں. اور نجم الرحمان کتاب بریلوی مذہب کی جس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے لا تستقر
नुतफतुन फी फर्ज उनसा इल्ला यंजुरुहा, अल्लाह का वली वो होता है जो औरत की शर्मगाह में ठहरने वाले नुतफे को भी देखता है। वली वो होता है। अब 18 मौलवी बेचारों को पता ये भी नहीं लगा कि इस्तिक़रार नुतफा का मकाम और महल रहमे मादर है या फी फर्ज उनसा। अब उनको ख्याल ही एक ही चीज का पड़ गया, तो उन्हें रहम का ख्याल ही नहीं आया। तो अब वो लिख रहे हैं अकीदा तो ये है, लेकिन जब हमसे बात होगी, देखो जी ए नबी पाक अलैहिस्सलाम नु आलिमुल गैब नहीं मनदे, देखो जी देवबंदी इतने गुस्ताख हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को हाजिर और नादिर नहीं मानते। ये अब उन्होंने बदनामी का एक तरीका अपनाया और बेऐन ही इन लोगों ने भी कहते हैं देखा जी शातुत तौहीद वाले हयातुन नबी को नहीं मानते, हयात अंबिया को नहीं मानते। फिर मदरसों का नाम रखा, मदरसा हयातुन नबी और मस्जिद हयातुन नबी और बहुत कुछ किया। लेकिन ये लोग तलबीस करते हैं वल्लाहिल अजीम, ये तस्कीनो सुदूर 1, मकामे हयात 2, हयातुल अमवात ये 3 और तस्कीनुल अतकिया ये 4, कब्र की जिंदगी ये 5 और इसी तरीका से हिदायतुल हैरान ये 6 और हयात अंबिया ये 7 और इसी तरीका से इस मसलक की 25 किताबों के अंदर ये बात लिखी है कि हर काफिर की रूह इस बदन के अंदर लौट आती है, हर मुनाफिक की रूह इस बदन के अंदर लौट आती है। तो मैं कहा करता हूं अकीदा छुपाना किस मजहब वालों का काम है? तकिया किसका मजहब है? शियों का। तो फिर खुल के अपना अकीदा बताओ कि अबू जाल अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, अब्दुल्ला इब्ने उबई अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, इंदिरा गांधी अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है, हिंदू सिख मजूसी अपनी कब्र के अंदर इयादा रूह के साथ जिंदा है। किताबों में यह अकीदा लिखा कि हर काफिर की रूह लौटती है और हर मुशरिक की रूह लौटती है, हर मुनाफिक की रूह लौटती है। अगर ये किताबों में ना हो, जिम्मेदार मैं हूं। और जब 25 किताबें सिर्फ एक मकाम पे नहीं 20 मकामात पे यही बात हो कि हर काफिर की रूह इस बदन में है, हर मुशरिक की रूह इस बदन में है, तो फिर इन लोगों को शर्म नहीं आती हयातुन नबी का नारा लगाते हुए? अकीदा अबू जहल की हयात का। और अगली बात सुनो, कभी कभी जहर भी करता है असरे। सुनो अगली बात, इनका अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के बारे में जो अकीदा है